آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ کے بعد ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام امام الانبیاء ہیں آپ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق بھی بہت سی دفعہ ہمیں الفاظ ملتے ہیں نور کے، کہ یہ علماء بھی یہ عقیدہ بھی شاید رکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں، تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو نور ہے نا، اللہ کو بھی کہا گیا ہے، نبی کو بھی کہا گیا ہے، قرآن کو بھی کہا گیا ہے، سورہ نساء میں آتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف سے ایک برہان واضح دلیل آ گئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ایک نور، بالکل واضح نور، تو اس سے مراد قرآن ہے کیونکہ آسمان سے تو قرآن نازل ہوا ہے، تو نور اس معنی میں ہدایت کا نور کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اس معنی میں علماء بھی نور ہیں، لیکن ظاہر ہے مراتب میں فرق ہے، سب سے پہلے تو اللہ ہے جو سب سے زیادہ ہدایت دینے والا ہے، پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنایا، تو اللہ کے بعد جو نور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور قرآن مجید کا نور ہے، اس کے بعد پھر علماء کا نور ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو جو بھی ہدایت کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، وہ نور ہے، لیکن حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے جو وہ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا خلقہ من تراب، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، آپ کی اولاد ہے، آج بھی سید لوگ موجود ہیں، جب آج جو سید ہیں وہ بشر ہیں تو ظاہر ہے آپ ان سیدوں کے جو نانا ہیں اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ سارے بشر تھے، تو یعنی فزیکلی یا حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، قرآن میں جیسے آتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، تو بشریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ برابر ہیں، لیکن ظاہر ہے ہدایت کے نور میں اللہ کے بعد سب سے بڑا نور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ان کی توہین ہے، ہم اپنے جیسا کیوں کہیں ان کو؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، بشر کہنے میں کوئی توہین نہیں ہے، اچھا، نور کہنے میں ایک نور ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے، جیسے فرشتے جو نور ہیں نا وہ صرف ہدایت کا نہیں، وہ تو اللہ نے بنایا ان کو روشنی سے، صحیح، تو وہ نور میں اس نور پر اللہ نے بشر کو فضیلت دی ہے، ہاں جی، بالکل بالکل، تبھی نور کو حکم دیا گیا تھا کہ بشر کو سجدہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے میں آپ کی توہین نہیں ہے بلکہ آپ کی تعظیم ہے، کیونکہ نور کا تو مقام اللہ نے بشر سے کم رکھا ہے، تو یہ آپ کی تعظیم ہے، اور آپ نے خود اس کو بطور تعظیم کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب سے اچھے جو نسب تھا اس کو منتخب کیا، پھر ان میں سب سے اچھے نسب، پھر ان میں سب سے اچھے میں مجھے پیدا کیا، یہ سارے تو بشر کے سلسلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، تمام بشر میں سب سے افضل بشر ہیں،